اسرائیل کی ایرانی دارالحکومت تہران اور اصفہان پر ایک بار پھر بمباری، شیراز کے بعد قم شہر پر میزائلز گرا دیے۔ صہیونی فوج کا تہران میں سینئر کمانڈر کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ۔ 7 روزہ حملوں میں شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، تہران کو غیر مشہور ہتھیار ڈالنے ہوں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایران کا کویت میں امریکی فوجی اڈے پر ایک اور میزائل حملہ، عراقی شہر بصرہ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون گرا دیا گیا۔ آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے جہاز پر ڈرون سے وار، تیل بردار جہاز میں آگ لگ گئی، ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے لیبنان پر بارود برسا دیا۔ جنوب مشرقی بیروت میں ایرانی سفارت خانے کے قریب دھوئیں کے بادل۔ اسرائیلی حملوں میں لیبنان میں شہداء کی تعداد 123 ہو گئی، 683 زخمی۔ آپریشن غضب للحق میں طالبان رجیم کی 237 چیک پوسٹیں تباہ۔ پاکستان نے 38 چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ آپریشن میں اب تک افغان طالبان کے 527 کارندے ہلاک، 755 زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے تفصیلات جاری کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا محسن نقوی کی رہائش گاہ پر آمد، خیریت دریافت کی۔ وزیر داخلہ مظاہرین سے بات چیت کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ اور گوجرانوالہ میں ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران پولیس مقابلہ، ایک کانسٹیبل شہید، دوسرا شدید زخمی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کو ایک ہفتہ مکمل۔ شیراز میں بمباری سے 20 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ شہداء کی تعداد 1332 تک پہنچ گئی۔ تہران میں آزادی اسٹیڈیم تباہ۔ ایران کے 14 میڈیکل اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران یونیورسٹی کے قریب اور آزادی اسٹیڈیم پر بڑے پیمانے پر میزائل داغے گئے۔ ایران نے اصفہان اور کردستان میں اسرائیلی ڈرونز مار گرائے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 6 اسرائیلی ہرمس ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی بحریہ اور فضائیہ مکمل ختم کرنے کا دعویٰ۔ دنیا بھر میں ایرانی سفارتکاروں کو سیاسی پناہ لینے کا مشورہ۔ سفارتکاروں سے ایران کے مستقبل کے تعین میں مدد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور۔ واضح کیا کہ وہ سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی عمل میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ نے خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا اگلا سپریم لیڈر بنانے کی کوشش وقت کا ضیاع قرار دے دیا۔ انتخاب قبول نہ کرنے کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں وینزویلا حکومت دیکھنے کے خواہش مند۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تحفظ کے لیے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں خصوصی دعا۔ سٹاف اور دیگر افراد نے صدر ٹرمپ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے دعائیہ کلمات ادا کیے۔ امریکہ کی 72 گھنٹے میں ایران کے 200 اہداف پر حملے، 30 سے زائد بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کمانڈر ایڈمرل بریٹ کاپر نے ایران پر حملوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گہرائی میں دفن ایرانی بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آ گئی۔ ایران میں تل ابیب پر مارا گیا میزائل میناب کی شہید طالبات سے منسوب کر دیا۔ میزائل پر میناب کے اسکول کے شہید بچیوں کی یاد میں فارسی میں پیغامات۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ میناب اسکول پر حملہ امریکی فورسز نے کیا تھا۔ سعودی عرب، قطر، UAE اور کویت سمیت خلیجی ممالک جنگ میں جھونکنے پر امریکہ سے ناراض، شدید مالی دباؤ کا شکار۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق معاشی بحران سے بچنے کے لیے خلیجی ممالک امریکہ سے $4 ٹریلین سے زائد کی سرمایہ کاری واپس نکالنے پر غور۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں آج جمعے کی نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ یروشلم کی اولڈ سٹی میں موجود تمام مقدس مقامات آج بند رہیں گے۔
ایران پر جارحیت کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال. اسلام آباد میں ڈی چوک سمیت ریڈ زون جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند. کراچی میں امٹی خان روڈ اور مائی کولاچی روڈ کے دونوں راستے آج پھر بند کر دیے گئے. اور پاک فوج کا آپریشن غضب للحق بھرپور طریقے سے جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر کرم سیکٹر میں طالبان کے خلاف کامیاب کارروائی. متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں. خلیجی جنگ کے باعث ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کا خدشہ. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم. پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حرکت سے متعلق ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایات. اجلاس میں ورک فرام ہوم، دفاتر اور تعلیمی اداروں کے ورکنگ دونوں دنوں میں کمی ہے اور ورچوئل نظام تعلیم کی تجاویز پیش کی گئی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 روز کی بجائے ہفتہ وار کرنے کی تجویز ہے. فیصلہ کچھ دیر میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کرے گی. وزیر تعلیم پنجاب نے تعلیمی امور کی آن لائن منتقلی کی افواہیں مسترد کر دیں. تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے. رانا سکندر حیات کی وضاحت. ایران اسرائیل جنگ عالمی معیشتوں کو تباہ کر سکتی ہے. قطری وزیر توانائی نے خبردار کر دیا جنگ فوراً ختم ہو جائے تو بھی توانائی کی ترسیل معمول پر لانے میں کئی مہینوں لگ سکتے ہیں. سعد الشریدہ کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو. تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. امریکی اور صہیونی جارحیت کے خلاف ایران کا سخت ترین جوابی ایکشن. تل ابیب میں کچھ دیر قبل داغے گئے میزائل نے تباہی مچا دی. گزشتہ رات بھی پاسداران انقلاب نے تل ابیب پر کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل سے حملہ کر کے شہر کو تہس نہس کر ڈالا تھا. درجنوں ڈرونز مارے گئے. ایران کا خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پر ڈرون حملے کا دعویٰ. روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد USS ابراہم لنکن خلیج فارس سے دور چلا گیا. بحرین میں آئل ریفائنری، ہوٹلز اور رہائشی اپارٹمنٹس پر ایران کے ڈرون اور میزائل حملے. کویت میں امریکی ایئر بیس ایرانی حملے کے بعد شوروں میں گھر گیا. امریکی شہریوں کو کویتی سفارت خانہ خالی کرنے کا حکم. سعودی عرب میں ایران نے ایک بار پھر ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا. دبئی میں رہائشی علاقے پر ڈرون حملے کی اطلاعات. ایران پر امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کا ایک ہفتے مکمل. جارحیت کو ایک ہفتہ مکمل. شیراز میں بمباری سے 20 افراد جاں بحق، 30 زخمی. شہداء کی تعداد 1332 تک پہنچ گئی. تہران میں آزادی اسٹیڈیم تباہ. ایران کے 14 میڈیکل اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کو نشانہ بنایا گیا. تہران یونیورسٹی کے قریب اور آزادی اسٹیڈیم پر بڑے پیمانے پر میزائل داغے گئے. ایران نے اصفہان اور کردستان میں اسرائیلی ڈرونز مار گرائے. 24 گھنٹوں کے دوران 6 اسرائیلی ہرمس ڈرونز تباہ کر دیے گئے. صدر ٹرمپ کا ایرانی بحریہ اور فضائیہ مکمل ختم کرنے کا دعویٰ. دنیا بھر میں ایرانی سفارتکاروں کو سیاسی پناہ لینے کا مشورہ. سفارتکاروں سے ایران کے مستقبل کے تعین میں مدد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور. واضح کیا کہ وہ سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہیں. ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی عمل میں شامل کرنے کا مطالبہ. ٹرمپ نے خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا اگلا سپریم لیڈر بنانے کی کوشش وقت کا ضیاع قرار دے دیا. انتخاب قبول نہ کرنے کا اعلان. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں وینزویلا حکومت دیکھنے کے خواہش مند. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تحفظ کے لیے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں خصوصی دعا. سٹاف اور دیگر افراد نے صدر ٹرمپ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے دعائیہ کلمات ادا کیے. امریکہ کے 72 گھنٹے میں ایران کے 200 اہداف پر حملے. 30 سے زائد بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ. سینٹ کام کمانڈر ایڈمرل بریٹ کاپر نے ایران پر حملوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گہرائی میں دفن ایرانی بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کر دیے. ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آ گئی.
ایران میں تل ابیب پر مارا گیا میزائل میناب کی شہید طالبات سے منسوخ کر دیا۔ میزائل پر میناب کے اسکول کے شہید بچیوں کی یاد میں فارسی میں پیغامات۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ میناب اسکول پر حملہ امریکی فورسز نے کیا تھا۔ سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور کویت سمیت خلیجی ممالک جنگ میں جھونکنے پر امریکہ سے ناراض، شدید مالی دباؤ کا شکار۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق معاشی بحران سے بچنے کے لیے خلیجی ممالک امریکہ سے $4 ٹریلین سے زائد کی سرمایہ کاری واپس نکالنے پر غور۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں آج جمعے کی نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ یروشلم کی اولڈ سٹی میں موجود تمام مقدس مقامات آج بند رہیں گے۔ ایران پر جارحیت کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال۔ اسلام آباد میں ڈی چوک سمیت ریڈ زون جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند۔ کراچی میں امٹی خان روڈ اور مائی کولاچی روڈ کے دونوں راستے آج پھر بند کر دیے گئے۔ اور پاک فوج کا آپریشن غضب للحق بھرپور طریقے سے جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر کرم سیکٹر میں طالبان کے خلاف کامیاب کارروائی، متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔